مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ بیان کر رہا تھا قرآن میں اللہ نے بیان کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ ہم نے سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اگر اپنا عمل اچھا کر لیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے، ہم کس چیز پر اتار رہے ہیں، اس کے مصطفیٰ ہوتا تو ابو بکر جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں جنت کا مدعا کس نے دیا؟ رسول نے دیا کہ ہمارے امتی جنت میں جائیں گے۔ رسول نے رو رو کر ہماری بخشش کی دعا کی ہے، رسول نے ہماری شفاعت کی ذمہ داری لی ہے۔ لیکن کیا ابو بکر کو ذمہ داری نہ دی تھی؟ کیا عمر کو ذمہ داری نہ دی تھی؟ کیا عثمان کو ذمہ داری نہ دی تھی؟ اللہ رب العزت کے حبیب نے کیا عمر سے نہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو؟ کیا ابو بکر سے نہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو؟ کیا عمر سے نہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو؟ کیا علی سے نہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو؟ کیا طلحہ اور زبیر سے نہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو؟ 10 لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کے زندہ رہتے ہوئے اللہ کے حبیب نے انہیں جنت کی خوشخبری دی تھی، انہیں جنتی قرار دیا تھا۔ لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیا کسی نے نمازیں پڑھنا چھوڑی ہیں؟ کیا کسی نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑی ہے؟ کیا کوئی اس بھروسے بیٹھ گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہم جنتی ہیں، اب ہم نمازیں کیوں پڑھیں، اب ہم روزے کیوں رکھیں، اب ہم حج کیوں کریں، اب ہم زکات کیوں دیں، ہم کیوں کعبے کا طواف کریں؟ نہیں، ان کو اللہ کے حبیب پر بھی اعتبار تھا، اللہ کے حبیب پر بتائی ہوئی ہر بات پر یقین تھا۔ لیکن چونکہ جس حبیب کی بات پر یقین تھا، اسی حبیب نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی حبیب نے کہا تھا مومن کی پہچان نماز ہے، اسی حبیب نے کہا تھا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اس لیے یہ اللہ سے ڈر رہے تھے۔ قرآن نے کہا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازیں ان کی قبول ہے جن کی نمازوں میں خشیت ہو، جن کی نمازوں میں اللہ کا ڈر ہو، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو، ان کی نمازیں قبول ہوگی۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے حبیب کی محبت تو ہے، ہم دعوے دار تو ہیں، ہم سینہ تو پیٹتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کو کہیں گے صاحب نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ نماز سے کیا ہوگا؟ نماز سے کیا ہونا؟ یاد رکھیے، اگر اس کے مصطفیٰ ہے تو نمازیں پڑھو، اس لیے کہ اسلام کی پہچان نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے، مومن کی پہچان نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اچھی نماز ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا؟ نماز کے بارے میں سرکار کی حدیث میں عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا اللہ بندے سے پوچھے گا یہ بتا تو دنیا میں گیا تھا نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ جب بندہ کہے گا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، سوال یہ نہیں ہوگا کہ تیری نمازیں قبول ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ سوال یہ ہوگا تو نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کوئی نماز یہ نہیں کر سکتا میری نمازیں قبول ہوگی، میں نمازوں کے بدلے جنت لے لوں گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی اس یقین سے نماز نہیں پڑھتا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرتا ہے اے اللہ میں جس طرح ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی ہے، میں نے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے تیری بارگاہ میں جو کیے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے تو ان کو قبول کر لے۔ اس کو یہ یقین ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہے، لیکن سوال نمازوں کی مقبولیت کا نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ جواب آپ کو دینا ہے، آپ کا کردار پوری زندگی کا، یہ 60 سالہ زندگی اللہ کے اللہ سے چھپی ہے؟ نہیں، اللہ کے سامنے تو وہ ہے جو دنیا کے سامنے ہم کرتے ہیں، اللہ اس چیز کو بھی جان رہا ہے جو بند کمروں میں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کو عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم اسے ہے، ہم اس سے کیا کہیں گے؟ وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نماز کے منکر تھے، تم نے نماز کو ہلکا سمجھ رکھا تھا، تم نے اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی تھی، اس لیے اللہ یہ سوال کرے گا۔ جب بندہ کہے گا، حدیث میں آتا سرکار فرماتے ہیں جب اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ ہاں پڑھتا تھا، یا اس کی نماز کا معاملہ درست ہوگا، تب سارے اعمال کا دار و مدار جتنے زندگی میں اس نے اعمال کیے ہیں، جتنی نیکیاں کی ہیں، مستحبات ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، سنتیں ہو، جو کچھ ہو، نوافل ہو، ساری چیزوں کا دار و مدار اس نماز کے فیصلے پر ہوگا۔ نماز پڑھی ہے تب اعمال تولے جائیں گے، نماز نہیں پڑھی ہے آپ کو الگ رکھا جائے گا۔ رسول شفاعت کو کریں گے، یہ بات کی بات ہوگی، اعمال تولے سب کے لانا ہے، میرے بھی اعمال تلنا ہے، آپ کے بھی تلنا ہے، اولیاء کے بھی تلنا ہے، صحابہ کی بھی تلنا ہے، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں بندوں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کو ہلکا نہ جانیے، اللہ
اللہ رب العزت نے جو کہا موت اور زندگی کا فلسفہ اتنا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے صرف اتنا معلوم کیا جائے. تو اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنائیے, شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائیے. جب شریعت مصطفیٰ کا پابند خود کو کر لیں گے, ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہماری نمازیں, ہماری عبادات ہماری بخشش کرائیں گی, لیکن یقین اتنا ہے کہ جب اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر ہم نمازیں پڑھیں گے اور جب قبر میں اور حشر میں رسول کا دیدار ہوگا تو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے, بلکہ رسول کی بارگاہ میں اور اس کے رب کی بارگاہ میں ہم سے روبرو ہو جائیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے نمازیں پڑھی ہے, قبول نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہوگی, یہ اللہ فیصلہ کرے گا, لیکن ہمیں نمازیں پڑھنا ہے. اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ پختہ کریے کہ نمازیں اللہ نے فرض کی ہے, قبول نہ کرنا اس کی مرضی ہے, لیکن چونکہ نماز ہم پر فرض ہے اس لیے ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے. نماز کو ہلکا نہ جانیے. جس نے بھی یہ خیال کیا کہ نماز ہلکی ہے, یاد رکھیے یہ نماز سارے اعمال کا دار و مدار اسی نماز پر ہوگا. یہ آپ جو تیجا, چالیسواں, چہلم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, کا دار و مدار بھی نماز پر ہی ہوگا. نماز نہیں ہوگی تو ان سے آپ کو میدان حشر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے ایصال کیا, اللہ مرحوم کے لیے اس کا ایصال کرے گا, اس کا ایصال ثواب اللہ کر دے گا, لیکن آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نمازیں ہر کسی کے کام آئیں گی. میں نے تو آیت کریمہ عرض کی تھی, ایک پر میری بات پوری ہو گئی کہ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے. صرف اتنا کہ ہم میں سے اللہ رب العزت یہ معلوم کرے کہ ہم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے, جو میں نے دوسری آیت پڑھی تھی اس پر روشنی ڈال کر اپنی بات کو پورا کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. میں نے دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. ایک بات پوری ہو گئی. دوسری بات اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اور دوسری بات کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. سوال ایک چھوٹا سا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہلکا عمل ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ماں باپ اگر باپ شرابی ہو تو اس کی عزت نہ کرو, ماں اگر طوائف ہو تو اس کی تعظیم نہ کرو. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بات یہاں پوری نہیں ہوئی ہے, آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا, جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, بس جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں یا بڑھاپے کو پہنچے, فَلَا تَقُل لَّهُمَا تو تم ان سے اف تک نہ کرنا, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ ہی تم انہیں جھڑپنا, وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بلکہ جب تم ان سے بات کرنا تو ادب کے ساتھ بات کرنا, جی حضوری کے ساتھ بات کرنا. قرآن نے ماں باپ کے ادب و احترام کا درس ہمیں سکھا دیا ہے. ماں باپ کی تعظیم کیسے کرو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, اگر پڑھا تو قرآن کو سمجھا نہیں, اگر سمجھا تو اس پر عمل نہ کیا. تینوں چیزوں سے ہم دور ہو گئے, نہ تو پڑھا نہیں, یا تو سمجھا نہیں, یا سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا. یاد رکھو پیارے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, لوگوں جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے, دونوں بوڑھے ہو جائے, فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, تو تم سے اف تک نہ, تم ان سے اف تک نہ کرنا. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اب ہم اپنے والدین کی طرف توجہ کرتے ہیں. آج ہم جوان ہوئے, ہماری شادی ہوئی, ہمارے بیوی بچے ہوئے, آج ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ یہ وہی باپ ہے کہ جس نے ہمیں تمام مشقتیں
برداشت کر کے ہماری پرورش کی تھی، تمام مشقتوں کا سامنا کر کے ہماری تعلیم اچھی کی تھی، ہماری تربیت اچھی کی تھی، ہمیں بہترین انسان بنایا تھا تمام مصیبتوں کا سامنا کر کے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی باپ کو کوس رہے ہیں، اسی باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اسی باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اسی باپ سے بے حیائی کر رہے ہیں، بےخدا باتیں اپنے باپ سے کر رہے ہیں. یاد رکھو پیارے، قرآن نے یہ درس نہ دیا تھا، اور قرآن نے جب یہ درس دیا تو ہم نے عمل نہ کیا، سمجھا نہیں، سنا نہیں، عمل کہاں سے کرتے؟ کسی سے پوچھا نہیں کہ ماں باپ کے بارے میں کیا ہے، بس ہم پیچھے پڑے رہے ایصال ثواب کے پیچھے. یاد رکھیے، ایک حدیث پڑھتا ہوں صرف، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا. سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں جب ہمیں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، سب لوگ کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال جب تولیں گے تو اس کی جو نیکیوں کا پلہ ہوگا وہ بھاری ہوگا، یعنی اس کی نیکیاں بہت ہوں گی، اس نے نیک اعمال بے تحاشا کیے ہوں گے. سارے لوگ، جتنے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، یہ خیال کریں گے یہ تو اپنے اعمال سے ہی جنت پالے گا، یہ تو جنت پہ جا رہا ہے، اس کے تو اعمال اتنے زیادہ ہیں، اس کے تو گناہ اس کے اعمال کو پا ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن وہیں پر اس کے نامہ اعمال کا جو ترازو ہوگا، میزان عمل پر جس طرف اس کے گناہوں کا پلہ ہوگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا لا کر اس کے نامہ اعمال میں سے جو میزان میں اس کا جو پلہ گناہوں کا ہوگا اس پر رکھا جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. لوگ کشمکش میں پڑ جائیں گے، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ارے ابھی تو اس کے اعمال، اس کی نیکیوں کا انبار اتنا تھا، اس کے نیکیوں کا پلہ اتنا بھاری تھا، اچانک سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ کر اس کے گناہوں کا پلہ بھاری کیسے ہو گیا ہے؟ آخر اس کے کاغذ میں ایسا کیا لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال کم پڑ گئے ہیں، اس کی زندگی کی ساری نمازیں کم پڑ گئی ہیں، اس کی زندگی کے سارے روزے کم پڑ گئے، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں. لوگ سرکار سے پوچھیں گے یا رسول اللہ ایسا کیا ہے اس پرچی میں، ایسا اس پرچی میں کیا لکھا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب بندے یہ سوال کریں گے تو جواب ملے گا کہ اس کی پرچی کھول کر دیکھو. جب اس کی پرچی کھول کر دیکھا جائے گا اس پرچی میں لکھا ہوگا کہ اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ صرف تیز آواز میں بات کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ آج ہم باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ نے اس باپ کی مشقتیں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی ہے. اس چیز کا علم آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ باپ بنتے ہیں. آپ کو چھوٹے سے بچے کا تلانا اچھا لگتا ہے، جب آپ کا 2 سال کا بچہ تلا کر بات کرتا ہے، جب وہ روٹی کو ٹوٹی کہتا ہے، جب پانی کو مما کہتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے. جب اس کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان آپ کو بابا کہہ کر پکارتی ہے تو آپ کے دل کو قرار آ جاتا ہے. جب اس کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان آپ سے کسی چیز کی خواہش کرتی ہے آپ کے دل کو اطمینان آ جاتا ہے. لیکن وہی اسی گھر میں ایک بند کمرے میں تمہارا 70 سالہ بوڑھا باپ جس کی زبان میں بڑھاپے کی وجہ سے لفظ آ گئی ہے، جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہم سے کچھ عرض کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہماری زبان کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بڈھے جب تیرے حلق سے آواز نہیں نکلتی چلاتا کیوں ہے؟ خاموش ہو کر کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ یاد رکھو آج اگر تمہیں باپ اللہ نے بنایا ہے، آج اگر اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنے باپ سے بدتمیزی کرو، بلکہ اس لیے تاکہ جب تم اپنے بچے سے محبت کرو، تاکہ تم جب اپنے بچے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ تو تمہیں یہ یاد آئے کہ تمہارے باپ نے بھی اسی طرح تم سے محبت کی ہے، تمہارے باپ نے بھی تمہیں گودی میں اٹھا کر پچکارا ہے، تمہارے باپ نے بھی ہر طرح سے تمہاری خواہشات کو پورا کیا ہے، تمہارے باپ نے بھی جس طرح تو اپنے بیٹے کو محبت سے چوم رہا ہے اسی طرح تیرے باپ نے بھی چوما ہے. آج اگر عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تیرے باپ کی زبان میں لکنت آ گئی ہے تو یاد رکھ کل بڑھاپا تجھے بھی آنا ہے، کل بوڑھا تجھے بھی آنا ہے. اور یہ دنیاوی اصول ہے، یہ زندگی میں اللہ رب العزت نے زندگی کا یہ فلسفہ رکھا ہے. آپ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ بھی کیسا سلوک کریں گے. آپ کا باپ مر جائے زندگی بھر ہم نے اس کو ظلم و ستم ڈھائے، اس پر ہر طرح کا ظلم و جبر کیا، جو مر گیا دنیا کو
لیے پیدا کیا, دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کا بیسواں کر ڈالا, دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اس کے چہلوں کو انعقاد کر دیا. یاد رکھو اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی باپ سے گستاخی کی ہے, ایک مرتبہ بھی باپ سے بدتمیزی کی ہے, تمہارے سارے اعمال بروز حشر ہمارے منہ پہ مارے جائیں گے. کس عمل پر اترا رہے ہیں, کون سی عبادت کا انداز کر رہے ہیں. رسول کی محبت کو دور کی بات, رسول کی محبت کے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اگر رسول کی محبت ہوتی ماں باپ کی تعظیم ہم کرتے. آؤ پیارے مصطفیٰ سے سیکھو ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے. سرکار مسجد نبی کے کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں, صحابہ نے دیکھا سرکار رو رہے ہیں, جا کر عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں. سرکار نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کاش میری ماں حلیمہ, حضرت آمنہ کے لیے نہیں کہا بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ, اور یہ کون ہے, یہ ان کی دودھ رضائی ماں ہے جنہوں نے صرف سرکار کو دودھ پلایا ہے اور پالا ہے. یہ ان کے لیے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں, جس نے پیدا کیا اس کے لیے نہیں. کیا کہتے ہیں, کاش میری ماں حلیمہ زندہ ہوتی اور محمد مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوتا اور حلیمہ باہر سے آواز دیتی اے محمد تو محمد خطبہ چھوڑ کر خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ کردار محمد عربی نے ہمیں دیا تھا. ماں سے محبت کیسی ہو یہ محمد عربی نے ہمیں بتایا تھا. اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی محبت کو کس طرح رکھا ہے, ہم اپنے ماں باپ سے کس طرح محبت کرتے ہیں. تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہے, ہر کوئی اپنے دل کے حالات سے واقف ہے کہ اس کا تعلق, اس کا رشتہ اپنے ماں باپ سے کس طرح کا ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑپ دیتے ہیں, یاد رکھیے اگر ماں باپ ناراض ہیں ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے گا, ہمارے سارے اعمال برباد ہیں. اور رسول اللہ بھی اس وقت فیصلہ کریں گے جب یہ کہیں گے کہ ماں باپ کا تو گستاخ ہے, تو نے ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے, چل پہلے فیصلہ وہی کریں گے. ان کو سامنے تجھے جنت میں دوزخ میں پھینکا جائے گا, اس وقت ماں کی محبت پھر سامنے آ جائے گی. ماں کا دل پھر پھیلے گا, کہے گی میں تو ماں ہوں, میں اسے بخشتی ہوں, تب تمہاری نجات کا وقت آئے گا. آج اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے اپنی خوش قسمتی کو سمجھیے, ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لیجیے. اگر آپ کو آپ کا ہاتھ چومنے میں, ماں کے قدم چومنے میں آپ کو شرم محسوس ہو تو آپ سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. ماں باپ کی قدم بوسی کرنے میں اگر آپ کو حیا آ جائے تو آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. سرکار نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی, باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. صرف زندگی ہے, جب تک ان کی زندگی ہے ہم ان کو ستاتے رہتے ہیں, مرنے کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے ہم ان کے لیے سارے